بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان آج لاہور میں تھے اور لاہور کے دورے پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے مختلف منصوبوں پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور پنجاب اور وفاق میں جو اتحادی ہیں چودھری برادران، ان سے بھی ملاقات کی۔ ایسے حالات میں کہ جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ معیشت کو خطرات درپیش ہوں، اتحادیوں سے مسئلے مسائل ہوں یا اپوزیشن کا سامنا کرنا ہو، وزیر اعظم عمران خان کا اگلا پڑاؤ پنجاب ہوتا ہے، لاہور ہوتا ہے۔ لاہور میں میل ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اسی پر بھی مزید بات کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی نظر میں، آپ جید سیاستدان بھی ہیں، سیاسی امور پر گہری نظر بھی ہے، کہ جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ایجاد ہوا تھا، ترتیب دیا گیا، اسے منظم کیا گیا، تو اس وقت اس کی ورتھ کیا تھی؟ اور موجودہ صورتحال میں کہ جب جلسوں میں زیادہ گیپ آ چکا ہے، اب آپ کو ورتھ کیا نظر آتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم جب اس کا بنیاد رکھی گئی، یہ 20 سپٹمبر 2020 میں جب اسلام آباد میں ایک اے پی سی ہوئی، اور جس کو ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اور چیئرمین بلاول بھٹو نے انیشیٹو لیا، تو آبویسلی ایک لینتھی سیشن ہوا، میراتھن سیشن آپ اسے کہہ لیں، صبح سے لے کے شام تک۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک ڈیکلیریشن جس پہ 26 پوائنٹ تھے، اس پہ 11 پارٹی سے نے اگری کیا اور وہ اس کی لیڈرشپ سگنیٹری ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ہی ایکشن پلان دیا۔ پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ پی ڈی ایم نام بھی اسی اے پی سی میں رکھا گیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور وہ 11 پارٹی سگنیٹری تھیں اس کی، اور اس کا ایکشن پلان بھی دیا۔ اور اس ایکشن پلان میں بھی کیا کیا گیا کہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ جلسے ہوں گے، اور اس کے بعد آخری جلسہ لاہور، اور پھر جنوری میں لانگ مارچ ٹوورڈ اسلام آباد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان کے مطابق تو جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کی تعداد بھی اس میں شریک ہو رہی ہے، اور کیونکہ الٹیمیٹلی آبجیکٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ حکومت سے نجات کیسے ملے اس ملک کے عوام کو جو بے دردی سے پس رہے ہیں اس مہنگائی میں، لاقانونیت میں۔ اور یہ جو کلیمز کرتے ہیں گورنمنٹ کی ٹیم جو بات کرتی ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی سے مختلف ہے۔ ٹاک شو پہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کرنے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو بخاری صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا پلان فائنل ہو گیا، جنوری میں حکومت کو گرانا ہے، آخری لانگ مارچ ہوگا، سارا کچھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نئے الیکشن چاہ رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی چاہ رہی ہے، کس چیز کے حق میں ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا علیحدہ سے کوئی موقف نہیں ہوگا، ہمارا وہی موقف ہوگا جو پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے۔ اور آپ اگر ہمارا وہ ایکشن پلان دیکھیں، اس میں یہ آپشن بھی کہ نو کانفیڈنس لیا جا سکتا ہے اور ریزگنیشن کے آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وہ ڈاکومنٹ اگر دیکھتے تو شاید یہ بات بڑی واضح ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی قسم یہ نہیں چاہے گی کہ ہم کوئی انفرادی طور پہ کوئی فیصلہ کریں۔ فیصلہ وہ جو کلیکٹو ڈیسیژن ہوگا، جو جس کی سب جماعتیں پابند ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، چاہے جے یو آئی ہے، چاہے وہ کمیونسٹ پارٹی ہے، چاہے نیشنل پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ الیکشن کا جو پرانے رولز تھے یا پرانے جو سسٹم تھا اس کے خلاف ہیں، نئے ریفارمز چاہتی ہیں، نیا الیکشن کمیشن چاہتی ہیں۔ تو اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو نئے الیکشن تو اسی رولز کے تحت ہوں گے جو موجود ہے، نیا تو ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں تیار۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ آلریڈی ڈسکس بھی ہوتے ہیں ہماری، لیکن اس پہ بھی ایک موقف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئے گا کہ ہم کس طرح کے الیکشن چاہتے ہیں، ہم کون سے الیکشن چاہتے ہیں، ہم کن قوانین کے تحت الیکشن چاہتے ہیں، لیکن وی وانٹ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو اسٹیٹ آرگنز ہیں اس میں فنکشن کریں۔ بیسک بات یہ ہے، اسٹیٹ آرگنز جو ہیں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے اندر آ کے فنکشن کریں۔ کوئی ادارہ، کوئی اسٹیٹ آرگن ٹرانسگریس نہ کرے،
اپنی اتھارٹی. بخاری صاحب، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو فیصلہ کرے گا وہ تو تمام جماعتیں قبول کریں گی، لیکن ہر پارٹی کی اپنی اپنی ایک رائے بھی ہے، وہ اسی پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے. تو جو خبریں ہیں، جو اطلاعات ہیں، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے بنسبت اس کے کہ فوری انتخابات کے لیے استعفے دیے جائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ موقف جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ موقف وزن پی ڈی ایم پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، اور اس پہ بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پابندی اسی کی ہوتی ہے جس پہ کلیکٹو ڈیسیژن آ جاتا ہے. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں پی ڈی ایم کے فیصلوں کو پریمپٹ کروں اس سائٹ پہ، یا اپنا موقف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پہلے پبلک کروں. تو یہ پالیٹکس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موقف ہمارا آنا چاہیے تو پہلے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں سینیٹری ڈیمانڈ پہ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس قسم کا موقف پبلکلی لے کے آئے جو ابھی تک ہم نے پی ڈی ایم میں نہ لایا ہو، تو تاکہ اس میں کوئی فرکشن آئے پی ڈی ایم میں. پی ڈی ایم یونائٹیڈ ہے. بخاری صاحب بالکل آپ نے درست کہا، پی ڈی ایم چلیں انتظار کر لیں گے. جنوری کی بات کی جا رہی ہے بار بار کہ جنوری میں سب کچھ ختم ہو کے نیا سسٹم آ جائے گا، نئے الیکشن ہو جائیں گے، یا یہ گورنمنٹ چلے جائے گی، جس طریقے سے بھی عدم اعتماد ہو یا کوئی بھی ہو. جنوری پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ جنوری، خاص کر جنوری کا مہینہ ہی کیوں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بنیادی بات ہم نے یہ سپتمبر کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ الٹیمیٹلی جو اس کا ہماری موومنٹ کا کلائمیکس ہوگا، اور وہ جو کو پیک اپ کرانا ہوگا، وہ جنوری کا فیصلہ تھا. وہ 3 مہینے کی یہ بات تھی، وہ اس میں فیصلہ ہوا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اسٹک کر رہے ہیں اس ایکشن پلان کو، اور اسی پہ عمل کرانا ہوگا. اگر جنوری میں نہیں ہوتا تو کیا اس کے بعد استعفے؟ دیکھیے، یہ بڑا ہائپوتھیٹیکل کوسچن. میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ ہمارے ایکشن پلان میں جہاں پہ جلسے تھے، جہاں سے لانگ مارچ تھا، وہاں پہ نو کانفیڈنس تھا، اور یہ آپشن بھی، ریزگنیشن کا آپشن بھی. یہ ہمارے جو ایکشن پلان ہے اس میں ایک پوائنٹ بھی ہے، ایک شک بھی ہے اس میں، اور اس پہ یہ عمل درآمد الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اوپینین، یہ آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. بخاری صاحب، چیئرمین پی پی آئسولیشن میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاگرد استادوں سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سیاسی استادوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں نوجوان قیادت ہیں وہ، تو اتنی بڑی بڑی جماعتیں جن کے بہت سے بزرگ سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے ساری عمر گزار دی، ان کی بنسبت بلاول بھٹو زرداری جو ڈیفینسو اور ڈیموکریٹو ایکٹ کر رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں، وہ کس حد تک مختلف ہے دیگر جماعتوں سے؟ ایک بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کے پاس ارتقاء علی بھٹو کی لیگیسی، محترمہ کی لیگیسی ان کے پاس. پھر انہوں نے اس دور میں پرورش پائی جنہوں نے اس پاکستان کی سیاست کو دیکھا، اور پھر محترمہ کا جو اسٹیچر تھا وہ انٹرنیشنلی ریکگنیشن تھی. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ان کی جو پرورش ہوئی، انہوں نے جو سیکھا، وہ تو اپنے خاندان سے نانا کی وراثت، ماں کی وراثت وہ لے کے چلے. پھر وہ ہائی کوالیفائڈ ہیں، اور پھر وہ بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ، اور سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ آن کانسٹیٹیوشن اس میں بلیو کرتے ہیں. اور وہ نوجوان ہیں، انساتی ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، دیٹ از دی بیسک سوشل کانٹریکٹ بٹوین اسٹیٹ آرگنز اینڈ پبلک ایٹ لارج. صحیح، یعنی نوجوان قیادت ہے اور وہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، تو وہ لیگیسی جمہوری عمل کو آگے روا رکھے گی. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور پر بات کریں گے، اس دورے میں ہونے والی ملاقاتوں پہ بات کریں گے، اور اس دورے کے بعد آنے والے کچھ دنوں میں جو متوقع تبدیلیاں ہیں اس پہ بات کریں گے. رانا صاحب، یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایک وہ وقت دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز ہوا، 3 جلسے ہوئے، اور 3 جلسوں کے بعد مومنٹم ایک بنا، تو جو اتحادی تھے وفاقی حکومت کے، ان کا کچھ جھکاؤ جو ہے وہ حکومت کی جانب کم ہوا. لیکن حالیہ دورے کے بعد یہ ملاقات کس حد تک سودمند رہی، اور یہ اتحاد اگر پھر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے وہ کس حد تک کمزور ہوگا؟
دیکھیں اپوزیشن، میں نے پھر کہا کہ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جہاں تک اپوزیشن جماعتیں ہیں 11 اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہر جماعت کی علیحدہ علیحدہ سوچ ہے، ہر جماعت اپنے اپنے تئیں اپنا کام کر رہی ہے، سب ایک شکار کی تلاش میں ہے، اور جس کو پہلے شکار مل گیا، جس کو پہلے حصہ مل گیا، وہ چھوڑ کے نکل جائے گا باہر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سب ایک ہی شکار کی صورت نہیں، سب اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، اب کس کو پہلے حصہ ملتا ہے، کتنا حصہ ملتا ہے، کس طرف سے حصہ ملتا ہے، وہ لے کر چل جائے گا، اور اتحاد میں آہستہ آہستہ وہ جو ہوتی ہے نا، انہوں نے کہتے ہیں کہ مالا ہے، اس میں سے موتی کام ہوتے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، دیکھیں عمران خان نے بہت اچھا کیا، وزیر اعظم پاکستان نے آئے لاہور کا دورہ، اپنے بہترین اتحادی کی ناراضگی بھی ختم کر دی، اپنے کمانڈوز کھڑے کر دیے کہ جائیں بھئی یہ کمانڈوز ہیں جو اس پورے سسٹم کو بچانے کے لیے کام کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کمانڈوز کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ محالف کو کس طرح نیچے بھی گرا لیتے ہیں، کس طرح محالفین کے اندر اپنے ہمدرد پیدا کر کے ان سے اطلاعیں بھی لیتے ہیں، پھر وقت ضرورت جو ہے جب حملہ ہوتا ہے تو انہی محالف کی فورس کے اندر سے اپنے بندوں کو ایسے لے کر آتے ہیں کہ محالف کو انہی کی فورس کے لوگ مارتے ہیں۔ تو یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں پنجاب کے بغیر کسی بھی سیاسی جماعت، میں پھر کہہ رہا ہوں پنجاب کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی اتنی بڑی پاور یا قوت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہوتی۔ نواز شریف نے حکومت پنجاب کی بنیاد پہ کی ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت سندھ سے زیادہ پنجاب کی بنیاد پہ کی تھی۔ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو جمہوری حکومتوں کا جس کو پنجاب میں اکثریت ملی اس نے حکومت کی ہے، جس کو پنجاب میں اکثریت نہیں ملی اس کے پاس حکومت نہیں رہی۔ آپ ماضی سے لے کر آج تک دیکھیں۔ رانا صاحب، پنجاب میں دوبارہ سے حکومت بنانے کی خواہاں پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ جب چودھری برادران کا رابطہ ہوا تعزیت کے سلسلے میں یا دیگر پہلے رابطے ہوئے یا وفاقی حکومت پہ تھوڑی سی تنقید کی یا تحفظات کا اظہار کیا تو ہوا بدلی ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، تو آج وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد ہوا کا رخ تبدیل ہوا؟ جی بالکل رخ تبدیل ہو گیا۔ دوسری ذہن میں رکھیے گا، چودھریوں کا اور میاں نواز شریف کا قبلہ ایک ہو نہیں سکتا، سیاسی قبلہ ذہن میں رکھیے گا۔ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کھل کے چودھری پاکستان کے اداروں کے ساتھ کریں، تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ان کی آپس میں ملاقات، اس کے بعد بات یہ کیا چودھری ان کے ساتھ ملاقات کر کے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر مجھے پتا ہے نا کہ یہ تو ایک بڑی کلیئر سی چیز ہے، جب پنجاب کی اور شہباز شریف کیا چودھری کو وزیر اعلیٰ بنائے گا؟ کسی صورت میں نہیں۔ جو اس معاملے میں اپنے فیملی کے اندر پھڈا پڑ سکتا ہے تو وہ باہر کسی کو یہ نہیں ہونا تھا۔ چودھریوں کی بڑی اچھی چیز ہے، جس کے ساتھ کھڑے اختلاف بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اختلافات ختم ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر 3 بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور یہ دورہ لاہور میں صرف پنجاب کا ذکر نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی کرتا چلوں کہ کے پی کے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، کے پی کے اندر بھی کچھ وزارتوں میں تبدیلی ہوگی۔ اتحادیوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے یا اتحاد نہیں، ان کے وہاں پہ ان کی چونکہ بڑی ایک اکثریت ہے، وہاں پہ ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو تبدیل کیا جائے۔ پنجاب کی بات کروں، پنجاب کے اندر ایک اتحادی اچھا جو ہے اس کو کسی جگہ رکھا جائے گا، چاہے وفاق میں دیں یا صوبے میں دیں، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک میں نے پہلے بھی بہت عرصہ پہلے ہم نے یاد کر پروگرام میں کہا تھا کہ خاتون وزیر آ رہی ہے، تو وہ وقت آ گیا۔ اس کے بعد وفاق کے اندر جو ہے 5 بڑی تبدیلیاں جو ہیں آپ کو آئندہ چند دنوں میں نظر آئیں گی۔ دورہ لاہور کا، فیصلہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ یعنی وزارتوں میں پرانے چہرے آئیں گے یا پھر کوئی نئی چہرے؟ نئے چہرے آئیں گے، تنظیمی لوگوں کو ترجیحات دی جائے گی۔ تو 3 ماہ کا پہلے پروسیس رکھا ہوتا تھا، 3 ماہ کے احتسابی عمل کے بعد یہ اتنا عرصہ بیچ میں بریک کیوں لگی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ حالات ہو گئے، کرونا آ گیا، کرونا نے آپ کی ہر چیز کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ جب کرونا آ گیا تو اب کس وزیر کو کس اہلیت پر یا اہمیت پر کریں گے؟ سارے سسٹم بند ہو گئے نا، سب چیزیں ختم ہوگی۔ تو آپ نے جو قابلیت دیکھنی تھی وہ 3-4 ماہ کی، انہوں نے کہا جی جناب ادارے بند ہو گئے، عوام سے رابطے ختم ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب اس بات پہ چل پڑے ہیں کہ جس ایم پی اے، جس وزیر کے اپنے حلقے میں پوزیشن بہتر نہیں ہے، عوامی رابطے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس والے سے 4 رپورٹس جو ہیں وزیر اعظم پاکستان کو جا چکی ہیں، انہی رپورٹس کی بنیاد پر وزارت، حلقے کے عوام سے رابطے، تحریک انصاف کے کارکنوں کے کتنے کام کیے اور ان کی پوزیشن کیا ہے، کرپشن تو نہیں ہے، اس بنیاد پہ سب کچھ۔ یعنی یہ 4 نکات ہیں جن پر کس حد تک عمل درآمد ہوا، اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ یہ تقرریاں تبادلے ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب اس انکشافات کے حوالے سے۔ اور ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ مستقبل میں سیاسی لاہ عمل جو تبدیل ہو رہا ہے اس میں کراچی کی جو صورتحال ہے، اپوزیشن کا جو رویہ ہے، اس میں کس حد تک بدلاؤ ہے اپنے صوبے کے حوالے سے اور دوسرے صوبے کے حوالے سے، اسی پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ेर हुक्मरानी सूबे सिंध में सख्त तरीन इक़दामात उठा रही है। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs नए जारी किए गए हैं। ताजर बरादरी उन SOPs के तहत काफ़ी परेशान दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के दीगर सूबों में या दीगर शहरों में होने वाले जलसे जुलूस जो PDM के प्लेटफॉर्म से होने जा रहे हैं, उसकी हिमायत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिंध के अवाम कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं, पाकिस्तान के दीगर सूबों में अवाम कोरोना से मुतासिर नहीं हो सकते? पहले जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनाया करती थी, अब अपने ही मौक़िफ़ की तरदीद क्यों कर रही है? इसी बारे में बात करने के लिए ANP के सीनियर रहनुमा शाहिद सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शाहिद सैयद साहब, एक तरफ सिंध हुकूमत जो कोरोना वायरस से नबुर्द आजमा है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वायरस का शिकार हो गए, वज़ीर आला सिंध भी उससे नबुर्द आजमा है, सख्त तरीन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब आप अपने सूबे में सख्त तरीन इक़दामात उठाएं, तो दीगर सूबों में होने वाले जलसे जुलूसों की हिमायत किस मुंह से कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस पर सियासत नहीं करना चाहिए, और ये हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से वो लोग जो कल इसकी तारीफ के भाई ये इसके सख्त एक्शन लिए जाए या इनका जो कोरोना का SOPs को फॉलो किया जाए, जो सख्ती के सब प्रचार कर रहे थे, अब वो भी ढीला पड़ गए। शुरू में जब आया था तो लोगों ने इसको ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा डरे हुए थे, कोई सहमे हुए थे, कुछ मीडिया, कोई सोशल मीडिया, और वैसे भी होना भी चाहिए था कि एहतियात लोग करते। इस मतलब लोगों का वो डर भी ख़त्म हुआ। उसकी वजह है कि किसी ने एक मरतबा गुजार लिया, किसी ने दो, तो अब लोग वो एहसास नहीं करते। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें लोगों को खबर देने की जरूरत है। सही साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब हुकूमत की नहली है वो जलसे कर रही है, उसको नहीं करने चाहिए थे, अब जलसे बंद कर दिए। तो क्या हुकूमत की नाअहली की सजा अपोजिशन जो है वो अवाम को दे? बिल्कुल न दे, बिल्कुल न दे। और मैं ये भी समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इस पे सोचना चाहिए कि आया अगर इस वाकई, चाहे वो हुकूमत नाअहल है, चाहे उसकी जो भी गलती है, लेकिन आवाम का तो कसूर नहीं है, तो इस पर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर ये चीज़ें जो है, ये तो हकीकत तो है ना, ये वबा है तो सही ना। तो क्या ANP जो है PDM के अंदर इस पे बात करेगी? क्या ANP PDM के अंदर इस पे बात करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल हमारी पार्टी करेगी, और सोचेंगे, और इस पर आदत ज़ाबिये से सोचना पड़ेगा कि ये हुकूमत की सिर्फ PDM की जलसों को कमज़ोर करने के लिए या इसके आड़े में काम कर रहा है, या उसकी क्या और प्रेडिक्शन क्या है। लेकिन इस वक्त जो हालात है, वबा का सेकंड ऑप्शन जो है, जो आए ज़्यादा है, तेज़ है, इस पर तवज्जो देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी वाले को भी यही दरख्वास्त अपील होगा कि इस पर तवज्जो से इसको सुन ले, और लोगों आवाम से भी। मैंने खुद कराची सिंध के हद तक मैं सूबे का सदर हूँ, मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपनी एक्टिविटी रोकी है, मैंने कम किया है कि एक्टिविटी बंद करो, मिलना जुलना अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन एहतियात करें। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने सिंध के अंदर एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, आपने अपनी जमात को कहा है कि इस पे करना चाहिए। ये बात तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है अब कोरोना है। अब इस पे तो कोई हुकूमत की, या बरतानिया में जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है वो पे जाके इमरान खान ने तो नहीं कराया होगा ना, उनकी छोड़ दे, हुकूमत की नाअहली कर ले, सारा कुछ हो गया। लेकिन क्या सियासी जमातें जो हैं, जो अभी सवाल आपसे किया गया है, उसको इस पर खेल खेलना चाहिए? और अगर हुकूमत इसको रोकती है तो क्या इसको सियासी इंतकाम कहेंगे? मैं फिर आपकी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर हुकूमत अपना रुख सही करे तो अगले से फिर वो एक बात बन रहा है। अगर हुकूमत खुद करे और अपोजिशन से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मेरी पर्सनल मेरी राय है कि इस पे एहतियात से काम लेना चाहिए, इस पे बैठ के अपोजिशन को बात करना चाहिए। किसी एक पार्टी की मनमानी से नहीं होना चाहिए, सिर्फ कि ANP ने बोला कि ना आप जलसे कैंसिल करो, नहीं, बैठ के पीपल पार्टी को भी समझाए, नून को भी समझाए, सारे पार्टियों को समझाए। आज इजलास बुलाया हुआ था, नहीं गए, बाइकआउट कर दिया। आज कोरोना पे इजलास बुलाया हुआ था कि बैठ के हिकमत अमली तय करें, हुकूमत ने पहल की, लेकिन तमाम जमातों ने बाइकआउट कर दिया। उसकी वजूहत ये कि इस हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है। ये हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में पार्लियामेंट को वो रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं दिया, लिहाजा ये जो भी बात करते हैं इसकी 2 बातें हैं। अगर आप जरा भी बात करोगे तो आप बोलोगे आपने फौज के खिलाफ बात कर दिया। दूसरी हमेशा ये इसकी एक बात है कि आप हमसे NRO मांग रहे हो, आप NRO मांग रहे हो, तो इसी वजह से जितनी भी मुल्क के खारिजा या दाखिली पॉलिसियां हुई, आपको हुकूमत पे एतबार नहीं, हुकूमत इसके ऊपर अपोजिशन का ट्रस्ट नहीं है। शाहिद सही साहब, वही बात है ना, आपको हुकूमत पे एतबार नहीं है, हुकूमत आपका कोई डर नहीं समझती, तो अवाम किधर जाए? अवाम फिर बरतानिया चले जाए, उनसे जाके फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर लेते हैं।
دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی فریاد اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس موجودہ حکومت نے ٹرسٹ ختم کیا اپوزیشن کا. پہلے بھی آپ دیکھو زرداری صاحب کی جو حکومت 5 سال چلا تھا وہ تو ایک کمزور حکومت تھا، ان کی تعداد پورا نہیں تھا، اس نے 4-5 پارٹیوں کو ملا کے خطہ ہماری پارٹی کو ایم کیو ایم کو مختلف پارٹی کو ملا کے 5 سال گزارے، لیکن لوگوں سے مشورے کی پھر بھی بات کیا. اسی طریقے سے نواز شریف کی حکومت 5 سال چلی 2013 سے 2018، اس کی بھاری اکثریت تھی، اس بھاری اکثریت کے باوجود بھی اسے دوسری پارٹیوں سے بات کی. بدقسمتی سے اس بندے کی نہ بھاری اکثریت ہے، نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے. شاہی سید صاحب اگر شاہی سید صاحب نواز شریف کی حکومت کی آپ نے بات کی کہ نواز شریف کی حکومت کے متعلق مسلم لیگ نون کیا کہتی تھی کہ ہم سے مشاورت کیا کچھ بھی نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد نہیں ہے جو جب شہباز شریف نے کہا تھا گریبان سے پکڑ کے باٹی چونک کے سیٹیں گے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور جب نون لیگ کی حکومت تھی تو اسف علی زرداری صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. معاملہ اس وقت عوام کا ہے. بلاول بھٹو زرداری خود آئسولیشن میں چلے گئے، انہوں نے 100 بندوں پر اپنی بہن کی منگنی کر دی. تو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کیا کہہ رہے؟ چھوڑ دے حکومت اور اپوزیشن کو، عوام کیا کرے؟ میں آپ کی بات کی اس وقت تک تو اتنا تو مانتا ہوں کہ اپوزیشن نے اور حکومت پچھلی حکومت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن کم از کم اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا موجودہ حالات میں ہے. اب عوام کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ عوام کی سزا کس طرح ختم ہوگی؟ ڈکٹیٹر بھی بہتر تھا. میں کہہ رہا ہوں عوام کی سزا کس طرح ختم ہوگی؟ عوام کی فلاح کے لیے تو بات سنو، عوام کے فلاح کے لیے ہمارے ایس او پی کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں ملک اور قانون کے اور آئین کے مطابق احتیاط برتنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہیے، لوگوں کو خبر دینا چاہیے. ہمیں اگر کوشش کرے ان جلسوں کے بجائے آپ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پہلے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں ڈٹ کے مقابلہ کریں، تو آپ استعفے بھی دے سکتے ہو، گورنمنٹ سے بھی نکل سکتے ہو، آپ اس سے مختلف کریں. لیکن وقت اس وقت احتیاط کا ہے، کرونا وبا ہے، وبا کو وبا کی طرف ٹریٹ کرنا چاہیے. اس پر نہیں بیٹھ رہے تو عوام اپنے تئیں ایس او پیز کا خیال کر لیں، حکومت اور اپوزیشن کی جانب نہ دیکھیں. شاہی سید صاحب ایک سوال یہ، کراچی کی جو تاجر برادری ہے، کراچی ہمارا معاشی ہب ہے اور آج پاکستان کے حوالے سے اسٹریٹجک ڈے بھی منایا جا رہا ہے ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے کہ ماضی میں ہم نے کرونا کا جس طرح مقابلہ کیا، اب معیشت میں سب سے کم نقصان ہم نے اٹھایا ہے. تو ایسی صورتحال میں کراچی کے تاجر سراپا احتجاج ہیں کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک آپ نے کاروبار کا وقت رکھ دیا. 12 گھنٹے سندھ حکومت نے وقت رکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ 10 گھنٹے کر دیں لیکن 10 سے 8 کر لیں. آپ کے نزدیک تاجر برادری کا یہ جو موقف ہے کس حد تک درست یا غلط ہے؟ میرا پرسنل رائے یہ ہے کہ تاجر برادری کا رائے 100% صحیح ہے، اور میں ان کی سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جب اگر آپ 8 گھنٹے سے اس کو 2 گھنٹے کے لیے دکانیں کھولو گے تو آپ کا رش بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جس دکان میں 10 بندے آتے ہیں وہاں پہ 100 بندے آ جائیں گے. لہٰذا آپ کو ٹائم بڑھانا چاہیے، بلکہ دکانوں کو ہدایت کرے کہ 24 گھنٹہ کھلا رکھے تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مل جائے اور رش بھی نہ بنے. اگر آپ نے ٹائم شارٹ کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ کہ جس سے جو چیز خریدنا ہے، جسے آٹا دال چینی خریدنا ہے، جسے کپڑا خریدنا ہے، جسے شاپنگ کرنی ہے، اس سے اس 2 گھنٹے کے اندر جانا ہے. اگر آپ 10 گھنٹے سے 8 گھنٹے کرو گے تو رش بڑھے گا، اور رش بڑھنا اس بیماری کے لیے ٹھیک نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ یہ بتا دیں کہ 12 گھنٹے کے بجائے کورونا کے حوالے سے سندھ حکومت کے اقدامات، کورونا کے حوالے سے سندھ حکومت کے اقدامات اور ویسے سندھ حکومت کے اقدامات پر کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے. اگر یہ ٹائم کم کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو ٹائم بڑھانا چاہیے اور اس کو بڑھا رہی ہے. اور لوگوں سے بھی حکومت ٹائم بڑھا رہی ہے. حکومت یہ کہتی ہے صبح 6 سے شام 6 بجے رکھا جائے. تاجر برادری یہ کہتی ہے کہ سردیوں کے دن ہے، صبح 6 بجے ٹائم ٹھیک نہیں ہے، آپ 10 بجے کریں، 10 سے آنورڈ کریں. ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، بزنس میں صحیح کہہ رہا ہے. کراچی والے صبح 11 بجے سے 10 بجے سے پہلے تو اٹھتے نہیں ہیں. گاؤں دیہات میں لوگ صبح 6-7 بجے اٹھ جاتے ہیں. آج کل تو صبح 6 بجے تو نماز ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ بزنس کا ٹائم ہے وہ 8-10 بجے رکھے. شاہی سید صاحب دیگر جو اقدامات ہیں سندھ حکومت کے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟
باقی کرونا کے بارے میں بڑا اچھا پہلے والے دور میں بڑا اچھا انہوں نے فالو کیا تھا، اچھا کیا تھا. اس وقت بھی بزنس مین سے بیٹھ جائے اور ٹائمنگ کو آگے پیچھے کر کے اور ٹائم بڑھا دے اور ان کا ایس او پی کو فالو کرے. اور عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ عوام بھی ایس او پی کو فالو کرے. یہ آپ کی اپنی صحت کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سندھ حکومت کی تجاویز اچھے تھے، برے نہیں تھے. پچھلے چلانے کے لیے حکومت کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے اپنے فیصلوں کا، اور معاشی ہب کو اگر معاشی ہب ہی رہنے دینا ہے اور معیشت میں جو نقصان ہم نے ماضی میں اٹھایا اور سب سے کم تھا اسی کی سطح پر برقرار رہنا ہے تو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی. بہت شکریہ شاہی سید صاحب سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، کورونا کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو گھر پہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جو سمٹمز واضح ہونے پہ اپنا ٹیسٹ کروانے سے کترا رہے ہیں. اس حوالے سے انکشافات کیا ہیں، مزید کیا ہیں اور مستقبل میں خطرات کیا ہو سکتے ہیں، رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب، کس حد تک خطرات بڑھ چکے ہیں؟ کیسز کی شرح جو رپورٹڈ ہے وہ کتنی ہے اور جو ان رپورٹڈ ہے وہ کتنی؟ یا سر، ایک تو بڑی خوفناک پوزیشن اس وقت بن چکی ہے. جو رپورٹڈ ہے شرح وہ سمجھیں 3% ہے. یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، میں ایک ایسی رپورٹ پڑھ کے آیا ہوں کہ اس کے بعد تو خوف کی انتہا ہی ہو گئی ہے. اس میں رپورٹ میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ 35% سے زائد ایسے لوگ ہیں، 35% سے زائد جو کرونا کی علامات ان میں موجود ہیں مگر وہ کرونا کا ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے، کرونا کی میڈیسن نہ ہونے کے برابر لے رہے ہیں، اپنی فیملیز میں بیٹھ رہے ہیں، کسی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے، گلی محلوں بازاروں جلسے جلوسوں سب میں جا رہے ہیں. یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں لکھا ہے. صاحب، آج کو آپ یاد ہوگا سپریم کورٹ میں بھی ایک وکیل آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کورونا کا شکار. تو آپ ناظر ہیں اب خدا نخواستہ وہاں سے کرونا پھیلتا کتنے لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے آج بڑے سینئر صحافی آصف علی سید صاحب جو ہیں وہ بھی بیچارے کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے، بڑے سینئر صحافی تھے. تو اسی طرح اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کرونا کے جن میں علامات موجود ہیں وہ گھروں کے اندر تو آئسولیٹ ہو گئے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر آئسولیشن کا وہ سسٹم نہیں ہے کہ جس سے باقی فیملی بچ سکے. وہ مقامی ڈاکٹر سے، پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج بھی کرا رہی ہیں. آئسولیشن اس طرح انہوں نے کی ہے کہ آتے ہیں میڈیسن لینے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پھر آگے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، فیملی کے لوگ انہیں ملتے بھی ہیں. اس پہ لکھا گیا کہ ان کی وجہ سے کافی وہاں پہ بڑھ رہی ہیں، کرونا پھیل رہا ہے. اور بہت سی اموات ایسی ہیں جو سرکاری ہسپتالوں سے ہٹ کے ہیں اور ان اموات میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں. کسی جنازے پہ ایس او پی پہ عمل نہیں ہو رہا، ان کے غسل میں ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا، وہاں پہ آنے والوں کے ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ رپورٹس میں لکھا ہوا ہے کہ 3% لوگ تو ہسپتالوں، سرکاری ہسپتالوں میں یاسر جا رہے ہیں جن کو پتہ ہے جن کو کرونا کے مریض ہیں، ان کی تو احتیاط ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جانے والے مریض جو ہیں، عام مریض جو ایک کہتا ہے مجھے زکام ہو گیا، چھاتی میں درد ہے اور دیگر علامات ہیں، تو وہ بجائے کرونا کا ٹیسٹ پہلے کرانے کے سیدھے اسی رش میں چلے جا رہے ہیں مختلف سرکاری ہسپتالوں میں جہاں پر عام دوسرے پیشنٹ بھی موجود ہیں. رانا صاحب، آپ کی نظر میں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں سراہا گیا اور ہم نے وقت سے پہلے خوشی کے شادیانے بجائے؟ جی بالکل یہی ہے، ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یاسر اب اس پوری کمپین میں کرونا کی دوسری لہر میں کیا حکومت کی سطح پر بیانات آ رہے ہیں. وزیر محترم مشیر وزیر جو آ کے صرف اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن 15 منٹ کی پریس کانفرنس میں 2 منٹ کرونا پہ بات ہوتی ہے، 13 منٹ کسی پہ تنقید ہوتی ہے. اگر پیرس سے پہلے باقاعدہ گلی محلوں میں کمپین چلائی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ اس طرح یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس وقت باقاعدہ تھوڑی سی سختی کی گئی تھی، ایس او پی پر عمل کروایا گیا تھا، مختلف جگہوں پر کیمپ لگائے گئے تھے. اب مجھے آپ پورے پاکستان میں ایک کیمپ دکھا دیں، مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں. وزراء خود عمل نہیں کر رہے، سیاستدان خود عمل نہیں کر رہے، تو اس کے بعد یہی معاملات ہونا تھا. یعنی ہمیں بہتری کی جانب گامزن ہونا ہوگا. ہمیں ماضی کی حکمت عملی پہ داد تو وصول کرنی ہے، خوش تو ہونا ہے، لیکن مستقبل کے لیے لاہ عمل بھی ترتیب دینا ہے اور اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد جس میں مختلف آپشنز آج کے دن پر زیر غور رہے اور گزشتہ کچھ دنوں میں بھی زیر غور ہیں، میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو آخری پتہ
پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کب کھیلا جائے گا ایسی صورتحال میں کہ جب کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور دو بڑی جماعتوں کے اہم رہنما اس کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو کیا آنے والے دنوں میں جلسے جلوسوں کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے رہنما جے یو آئی فے مفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، اتحاد تو بظاہر برقرار دکھائی دے رہا ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا یہ بھی ہے کہ اتحاد میں کہیں نہ کہیں پر خلیج پیدا ہو رہی ہے آخری پتہ کھیلنے کے حوالے سے۔ اب آپ میری بات سے متفق ہوتے ہیں یا تردید کرتے ہیں، یہ تو آپ پہ ہی منحصر ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ چکا ہے؟ ظاہر ہے کچھ فرق تو آتا ہے، تمام جماعتیں ایک جیسی تو نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں، تو کم سے کم نکات پر ہم ایک ہیں۔ تو جب ہم الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو کچھ ناراضگی تو پیدا ہو جاتی ہے، اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس اتحاد کے اندر کوئی رخنہ آ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام جماعتیں زخمی ہیں نا، ان کو ٹھوکر لگی ہے، تو ٹھوکر لگنے کے بعد آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، تو اب وہ ہوشیار ہو گئی ہیں اور وہ کوئی جماعت ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتحاد میں موجود تمام سیاسی جماعتیں نئے انتخابات کی طرف جا رہی ہیں، یا اتحاد کے اندر شامل جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیاست میں لچک ہوتی ہے، یعنی لچک دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں، میں عرض کروں لچک ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اس مواقع پر لچک دکھانے سے کاز کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ ہم کاز کو نقصان نہیں دیں گے، ہم اپنی بات پہ اڑے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے تاثر کی بات کی اور آپ نے زخمی ہونے کی بات کی، تو تاثر پھر ایک یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جو تمام جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے زخموں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ہمارا انضمام تو نہیں ہوا، اتحاد ہوا ہے۔ اتحاد کا معنی یہ کہ آپ کی رونے کی آوازیں الگ الگ ہوں گی، بارہ ہونا سب نے رونا ہوگا، اور انضمام کا معنی یہ کہ آپ ایک ہی ٹیون کے ساتھ آپ روئیں گے، تو فرق تو ہے نا۔ آج خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کو انتخابی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف۔ میری رائے تو یہ ہے کہ موجودہ جو ان کی تشکیل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایجنڈا بھی قائم ہے، اپنی جماعت کا ایجنڈا بھی قائم ہے، اور کم سے کم نکات پر وہ ایک بھی ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اب محلے کی مثال دیتا ہوں نا، نہیں آپ دیکھیں نا، آپ جی پی میں کٹھے نہیں آگ لگ جائے، جی پی میں آپ کٹھے نہیں تھے، آپ کے ساتھ نہیں، بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ خواہش تھی کہ میں اکیلے جیت جاؤں نا، تو یہ اچھا ہے نا، جی بھی میرا تجربہ ہو گیا، آئندہ جنرل الیکشن میں ایک ہو جائیں گے۔ نہیں مفتی صاحب، تجربات کتنے سالوں تک کرتے رہیں گے؟ ماضی کے تجربات آپ نے دیگر جماعتوں کے ساتھ الحاق کے نتیجے میں دیکھ لیے، یعنی نئے سے نیا تجربہ ہر ایک ٹینور میں دیکھنے کی خواہش ہے یا پھر مجبوری ہے؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے، کچھ کمزوری پیپلز پارٹی میں ہوں گی، کچھ نون میں ہوں گی، کچھ ہمارے اندر بھی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کی تکمیل حسن اور حسن کی تکمیل عشق، ایک کمی تیرے بغیر ایک کمی میرے بغیر، تو ہوتا ہے نا کمیاں کوتاہی، تو کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ صاحب ایک چیز بتائیں مجھے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے، مفتی صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب آئسولیشن میں چلے گئے، ان کی بہن کی منگنی ہے، انہوں نے مختصر کر دیا، 100 افراد آئیں گے، کرونا کا ٹیسٹ ہوگا، وہ اسے آنے کی اجازت ہوگی۔ کیپٹن صفدر صاحب کرونا کے مریض ہو گئے، انہیں آئسولیشن میں دے دیا گیا۔ مریم صاحبہ ان کی دادی کی وفات پر جو لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن سے زیادہ رائیونڈ سے زیادہ ماڈل ٹاؤن بھیجا جا رہا ہے، کرونا نہ پھیل جائے، ایسے معاملات نہ۔ ان کی اپنی ایک ایم پی اے نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سیاسی جو رہنما ہے ان کے لیے اختیار ہے، آپ کے جلسوں میں عوام جو ہے اس کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس کہتے ہیں ویسے آپ آئیں، آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ واقعی صحت پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بیماری ہے کرونا، اور من حیث القوم اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ من حیث القوم مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا۔ ظاہر ہے قوم جو تقسیم ہے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں، گورنمنٹ کوئی بات کرے گی اپوزیشن نہیں مانے گی، اس طرح کرونا زیادہ پھیل جائے گا، نقصان ہوگا۔ میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ کرونا آ جائے، نو پروفٹ
نو لاس کی بنیاد پر اور ہماری حکومت 6 مہینے کے لیے چھٹی کر دے، مستعفی ہو جائے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کو ایک عارضی کابینہ بنا دی جائے اور پوری قوم ان کی ہدایت پہ عمل کرے، اس طرح جب یہ آپ کا غیر آئینی جو فارمولا ہے مفتی صاحب، اس کے مطابق تو یہ کہ ہم پھر جنت میں ایسی رہیں گے جو صرف خیالی ہو سکتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہو سکتا، عوام کے حصے میں صرف ذلیل و خواری۔ تجویز کے آنے میں کوئی کباہت تو نہیں ہے نا، آپ پہلے نہیں ہو سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے نا، پارلیمنٹ موجود، آپ خود ہی تو اعلان کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جناب ہم نے آئین کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ خواہش ہو، یہ آپ کی خواہش ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں، آپ پہلے اس کو سنیں، اگر ہمارے پاس سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ایک شخصیت ہے جو غیر متنازع ہے، آپ کی تجویز کو میاں نواز شریف مانیں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ مان لیں، آپ سننے تک مان لیں کہ 6 مہینے کے لیے یہ گورنمنٹ چلی جائے، 6 مہینے کے بعد یہ پھر آ جائے نا اگر اس کو لانا ضروری ہوا، اور ہم تاریخ شروع کریں گے۔ اب اگر آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ 6 مہینے بعد یہ دوبارہ آ جائیں، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد یہ دوبارہ آ جائیں، ابھی 6 مہینے، اگر میں نے کہا آپ کو پتا ہے جو چلا جاتا ہے پھر تو نہیں آتا نا۔ اچھا، جو چلا جاتا وہ نہیں آتا۔ میری رائے کہ کورونا سے مقابلہ کیا جائے، کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے کون ہوگا؟ میری تجویز کے علاوہ کون سی تجویز ہے کہ قوم اگر آپ کی تجویز نہیں مانی جاتی تو کیا آپ عوام کو کورونا کے حوالے کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے؟ ہاں، میں پھر ایک اور تجویز بھی دیتا ہوں، اگر میری یہ تجویز نہیں مانی جاتی تو پھر محترم عمران خان جلدی کریں، سبقت کریں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کرونا میں تعاون مانگیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم نے سیاست پر تو آپ ڈائلاگ نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سے لوگ مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں، آپ صحت پر، بیماری پر ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں اور چوروں سے نہ کریں۔ ان کے نزدیک اگر عمران خان کے نزدیک نواز شریف چور ہے یا زرداری، تو مولانا فضل الرحمان ایماندار، آپ کے نزدیک وہ چور ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک وہ چور ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے نزدیک تو نہیں، میں جج تھوڑا ہی بیٹھا ہوں، نہیں میں جج نہیں ہوں نا، میں نے ایک بات آپ کی ذاتی رائے ہے نا، آپ کی ذاتی رائے ہے وہ چور ہیں یا نہیں؟ آپ چونکہ ہم تو نہیں کہہ رہے، ہم تو ہمارے لیے سارے موسس ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے نا جی، بہت بڑی بات ہے، الزام ہے، میں تو نہیں عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتا، کورونا آ گیا تو ایماندار سے ایک منٹ نہیں، میں آپ کو جواب دے دوں کہ فیض اللہ صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ بلانا ہے تو اس کو آج تو بلایا تھا۔ ایک منٹ، یہ 30 سیکنڈ کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب تعاون مانگ لے کہ بیماری پر ہمارے ساتھ تعاون کرو، اگر مولانا نے مان لیا تو عمران خان کا کریڈٹ آ جائے گا، نہیں مانا تو مولانا کی کمزوری سامنے آ جائے گی نا۔ لیکن کیا ہمارا یہ وزیر اعظم جو بہت مغرور و متکبر ہے وہ قوم کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنا پسند کریں گے؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ فارورڈ بلاک تو JUIF میں بننے جا رہا ہے، اس میں 8 بڑے رہنما ایسے ہیں آپ کے مطابق جو فارورڈ بلاک بنائیں گے، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ فارورڈ بلاک جو بنے گا اس کی اسٹرینتھ اور ورتھ کیا ہوگی؟ بالکل ہے، آپ کو اس میں بالکل واضح دیکھنا ہوگا کہ جب کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے تو کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے جمعیت علماء اسلام کے کتنے رہنما ایسے تھے جو سٹیج پہ نہیں تھے، بلکہ جو جلسے میں موجود نہیں تھے، اور وہ جلسہ ہو کوئٹہ میں، رہنما کوئٹہ کے ہوں اور جلسہ میں موجود نہ ہو اور بعد میں یہ عذر پیش کیا جائے کہ جناب وہ کسی اور شہر میں گئے ہوئے تھے۔ کوئٹہ کا جلسہ کوئی ایک دن پہلے اناؤنس نہیں ہوا، وہ کافی دن پہلے اناؤنس تھا۔ دیکھیں حافظ حسین احمد کو کیوں فارغ کیا گیا، کیوں ان پر پابندی لگا دی گئی، کیوں ان کی زبان بندی کر دی گئی، کیوں ان سے اہم عہدہ واپس لے لیا گیا، کیوں ان کے خلاف چارج شیٹ بنا دی گئی؟ ہم نے پروگرام میں پوچھا تو آپ کو پتا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جناب اس کا آپ نہیں پوچھ سکتے، ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کے متعلق ہم پوچھ سکتے ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب نے کہا تھا یہ آپ انہی سے پوچھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ 8 بڑے اہم رہنما ہیں جو موجودہ حافظ حسین احمد کی جو ان کا موقف تھا اس کے حمایتی ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں ان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں تحریک انصاف کے خلاف جو وہ کمپین چلا رہے ہیں وہ صرف مولانا فضل الرحمان ہی رہ جائیں گے, باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہاتھ کر جائے گی, اور مولانا فضل الرحمان اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ان کا موقف وہی ہے کہ پہلے ان سے استعفے لیے جائیں, ان لوگوں پہ اعتبار نہ کیا جائے, پہلی چال ان کو کہا جائے کہ یہ چلیں, اس کے بعد ہم کچھ کریں. اب وہ 8 لوگ جو ہیں وہ جلسے میں بھی نہیں گئے. وہ 8 لوگ دبے الفاظ میں اپنی نجی محفلوں میں بالکل واضح کہتے ہیں کہ ہم حافظ حسین احمد کے ساتھ بالکل مکمل طور پہ کھڑے ہیں. میری اطلاع کے مطابق بڑی ایک کنفرم اطلاع ہے کہ اس حوالے سے کوئٹہ میں ہی ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے, اور اس اجلاس میں حافظ حسین احمد کو بالکل جو خاموش کروایا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے شدید اپنے اختلافات کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ بالکل واضح بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ دسمبر کا اینڈ جو ہے اور جنوری کا جو آغاز ہوگا, جس میں حکومت کے خلاف اپوزیشن حکومت ختم کرنے کے دعوے کر رہی ہے, لیکن اس مہینے میں دسمبر کے آخر میں اور جنوری کے بالکل آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ان اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, بڑی 3 جماعتیں, تینوں کے اندر فارورڈ بلاک موجود. ناظرین, زیادتی کے مجرمان کے لیے قانون لانے کی منظوری دی گئی جو کیسٹریشن سے متعلق ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا مرحلہ گردانا جاتا ہے, مزید آپشنز بھی ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی قانون لایا جا سکتا ہے. پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا, متاثرہ خواتین اور بچوں کے تحفظ کو ممکن بنایا جائے گا, اور ان کی شناخت کو بھی خفیہ رکھنے کے حوالے سے بات ہوگی. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سابق سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور معروف آرٹسٹ ماریہ واسطی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے قبلہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ جو قوانین نئے آ رہے ہیں جس میں کیسٹریشن کا قانون یعنی نامرد بنایا جائے گا, اسلامی روایات اور اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون کس حد تک معاشرے میں اصلاحات کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا. جو جنسی تشدد ہے بچوں اور خواتین کے خلاف, اس پر اسلامی نظریاتی کونسل پہلے ہی بہت جامع رپورٹ دے چکی ہے, جس میں صرف جرمیات کے حوالے سے نہیں, سزا کے حوالے سے نہیں, بلکہ تربیت کے حوالے سے بھی ہماری سفارشات ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہم جہت ایک تحقیق کا متقاضی ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جرائم ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے, گھر کے اندر سے بچوں کی تربیت, بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے کیا تدابیر ہوں, اور قانون کے حوالے سے بھی ہماری تجویز ہے کہ تھانے کی سطح پہ باقاعدہ اسپیشل کمپلینٹ سیل ہو تاکہ ایف آئی آر جلد از جلد درج ہو اور شواہد کو ضائع نہ کیا جا سکے. اور خصوصی عدالتوں کے لیے بھی ہم نے کہا ہے, تو سفارش دی ہے. اسی طریقے سے جہاں ضرورت ہو تو پھانسی کی سزا بھی ہو, اور پھانسی کی سزا اگر سپریم کورٹ نے پبلک پھانسی جو ہے برسر عام پھانسی پہ ممنوع قرار دیا ہے, تو اس کا دوسرا طریقہ ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ تعزیرات پاکستان کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ جیل کے اندر ایک جماعت موجود ہو, اور پھر وہ پورا منظر جو ہے اس کو میڈیا کے ذریعے مشتہر کر دیا جائے, تاکہ جو عبرت کا سبق ہے, جو عبرت کا پہلو ہے. ماریہ واسطی صاحبہ, آپ اس نئے قوانین جس کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے, جو اب اسمبلی میں جائیں گے, اس پر بحث بھی ہوگی, آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ ان نئے قوانین کے آنے سے کیا یہ کام رک جائے گا؟ جی دیکھیے, جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کو ڈٹر یا اس طرح کے ہینس کرائمز کو روکنے کے لیے, اس کو ضرور ویلکم کرنا چاہیے اس اسٹیپ کو, اور اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم اب بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا ریفرنس لینا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جہاں تک کہ کیمیکل کیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ, میں جتنا جانتی ہوں, مجھے تو پتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہوتا ہے, اور اس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جس ہارمون کو جو آپ کے ان دا میل باڈی ہوتا ہے, اس کو آپ کم کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو ارج نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کو کم کر دیا, لیکن یہ ٹیمپرری ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا پاکستان میں یہ ساری سہولت موجود ہے کہ آپ ایسے ملزم کو
मुजरिम को जो चले सजा काट रहा है या नहीं काट रहा है या उसकी हो गई है सजा, आप उसको पेरोल पे रिहा कर दें और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे फिरें कि उसके बाद नेक्स्ट डोज लेने वो कब आएगा, उसको किस तरीके से दवाई दी जाएगी। प्लस वो मेडिसिन भी मौजूद है जो इस चीज को रिवर्स करती है। एक और जो दूसरी चीज है वो ये सर्जिकल है, उसमें भी बड़े बड़े केसेस हैं, बड़े मशहूर केसेस भी हैं जिसमें माइक हकबी वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने एक रिलीज कराया था एक मुजरिम को, रेपिस्ट को, और उसकी कैस्ट्रेशन यानी कि सर्जिकल कैस्ट्रेशन वो हुई थी और फिर उसने जाके 2 रेप और मर्डर किए। ये है डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, तो हमें इसका ये भी देखना चाहिए। प्लस जो आप जैसे आप मौत की सजा पे कह रहे हैं, उसी तरह जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड है वो इसके खिलाफ भी बहुत सारी रीजन देता है कि ये इनह्यूमन है और ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। डॉक्टर किबला यास साहब, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी, जब इन तमाम चीज़ों का मुतबादल हल मौजूद है तो फिर किस तरीके से मुजरम को या मुल्ज़म को सज़ा मिल सकती है, किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने जिस तरह गुजारिश की कि इसको कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि इन्हें सजा दी जाए, बल्कि इसमें नफ्सियाती हवाले भी हैं, मुआशरती हवाले भी हैं, और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया की तरफ एक्सेस है आज़ादाना, ये पहलू भी काबिल गौर है। चुनांचे हमारी जो सिफारिशात हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल की, उसमें इन तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है कि किस तरीके से बच्चों की तरबियत हो, किस तरीके से उनको जिनसी इस्तेहसाल से महफूज किया जाए। ये जो गुड टच और बैड टच की बात है, इसका भी बच्चों को इदराक होना चाहिए। ये सारी बातें फिर तब कहीं जाके एक हमजहत अप्रोच के जरिए हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन कानून साजी भी बहुत जरूरी है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कंसर्न जो हमारी काबीना को है, हुकूमत को है, वजीर आजम को है, इस मसले के हवाले से। मैं समझता हूँ कि अगर एक बार फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ इसको रेफर किया जाए तो हम इस पे इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ इसे रेफर किया जाए, इस्लामी कवानीन, इस्लामी उसूल, इस्लामी रवायात को मद्देनजर रखते हुए इस पर फैसले किए जाएँ तो मुल्क कौम की बेहतरी के फैसले हो सकते हैं, खातीन के तहफ़्फ़ुज़ के फैसले हो सकते हैं, मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब और आसी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।